جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ دو واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے ہماری ریاست اور ہمارے سماج کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ دونوں واقعات غیر معمولی نہیں ہیں، بڑے اہم ہیں۔ نمبر ایک کہ ہمارے جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، انہوں نے ایک ملزمہ جس کے اوپر ابھی تک کیسز ہیں، ریاست پر حملے کے کیسز، اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ کیوں بٹھایا، یہ بھی پوری تفصیلات اس ولاگ میں آپ کو ملیں گی۔ نمبر 2، اداکارہ نرگس پر اس کے خاوند نے بہت زیادہ تشدد کیا، ماجد بشیر نے، سب انسپیکٹر پولیس نے۔ یہ کہانی کیا ہے، اس میں فراڈ کتنا ہے، اس میں جوا کتنا ہے، اس میں لڑائی کی ریزن کیا ہے، آفتاب اقبال کی سابق مسز کا نام کیوں آ رہا ہے، وہ خاتون کون ہیں، وہ مریم جو آفتاب اقبال کی سابقہ وائف ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہیں اس ولاگ میں آپ کے لیے۔ میں ہوں سرفراز صفی اور میں آج پھر باہر جنگلاں چ ہیں۔ میرے پیچھے بڑے پیارے پیارے برڈز بول رہے ہیں، چون چون چڑیوں کی آواز آ رہی ہے، میں بھی آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن دبا لیں تاکہ میرے ہر ولاگ کا نوٹس آپ تک پہنچے، نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، مطلب آپ کو پتہ چلے کہ صفی نے کوئی ولاگ کیا ہے، ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ خبروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ خبریں یہ دونوں ہی بڑی اہم ترین خبریں ہیں۔ لاہور میں 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملہ ہوا، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا۔ اس میں ایک خاتون خدیجہ شاہ نامی بڑی مطلب اس کا سارا معاملہ بڑا ڈسکس ہوا۔ وہ کس طرح سے اس حملے میں ملوث تھی، کس طرح سے پولیس کی دوڑیں لگی رہیں اور ایجنسیز کی دوڑیں لگی رہیں خدیجہ شاہ کو گرفتار کرنے کے لیے کئی مہینے تک، اور وہ کہاں سے پکڑی گئیں، یہ آپ اب میرا خیال ہے آپ دوست سارے اس سٹوری سے واقف ہیں۔ یہ ریاست پر حملہ تھا، وہ کوئی سیاسی ملزمہ نہیں تھی، وہ کوئی سیاسی مقدمات کا سامنا نہیں کر رہی تھی۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ کی کہندے کہ خانہ دے خان پرانے وڈے کر دی۔ اس کا باپ منسٹر رہا جناب پرویز مشرف کا، اور منسٹر بھی رہا خزانے کا سلمان شاہ۔ اسے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی اس کی مطلب اسے مشیر بنایا گیا پنجاب حکومت کا، اور وہ مطلب ایک چلدہ پرزا ہے، انج کہہ لو نا۔ سلمان شاہ طاقتور آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، اور اس کی شادی ہوئی ہے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف تھے سابقہ، جن کی ڈیتھ ہو گئی، آصف نواز جنجوعہ۔ اس فیملی میں اس کی شادی ہوئی۔ آصف نواز جنجوعہ کی فیملی میں ان کی بیٹی سلمان شاہ کی وائف ہے، ان کی بیٹی خدیجہ شاہ ہے۔ اب آپ یہ ذرا جوڑ ملاؤ نا پنجابی چ پنجابی کہندے جوڑ ملانا ہے، جوڑ ملاؤ تو تانوں کہانی کھل کے ساری لب جاندی ہے۔ جب جنرل آصف نواز جنجوعہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، سڈن ڈیتھ ہوئی تھی ان کی، وہ آرمی چیف تھے، تو الزام لگایا گیا مبینہ طور پر میاں نواز شریف پر۔ میاں نواز شریف تب وزیر اعظم تھے، اور یہ خدیجہ شاہ کی نانی مطلب جنرل آصف نواز جنجوعہ کی وائف، انہوں نے یہاں تک کہا کہ میرے ہسبینڈ کو پوائزن دیا گیا ہے، سلو پوائزن، جس سے آصف نواز جنجوعہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، کیونکہ وہ نواز شریف کا حامی نہیں تھا۔ مطلب جمہوری حکومت وہ کچھ نہیں سی سمجھدا، سیدھے لفظاں چینج کہہ لو کہ وہ نواز شریف کا مخالف تھا،
اور اس لیے اسے سلو پوائزننگ کی گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ مبینہ طور پر آصف نواز جنجوعہ کا ٹوتھ برش ہم نے امریکہ کی ایک لیبارٹری میں بھیجا جس میں ذرات تھے، یہ ثابت ہوا کہ اس برش میں پوائزن تھا۔ اس طرح کے مطلب عجیب و غریب الزامات میاں نواز شریف پر لگائے گئے جن کی حقیقت آج تک کھل کے سامنے نہیں آئی۔ اب خدیجہ شاہ اسی آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہیں۔ پرانی دشمنی انج کہہ لو نا، پرانی دشمنی، اور پی ٹی آئی کی بڑی ہرکاری ورکر۔ یہ فیشن ڈیزائنر ہے بیسیکلی، 1990 میں یہ پیدا ہوئی، اور یہ جو برطانوی شاہی خاندان ہے ان کی بھی یہ ڈیزائنر رہی، ان کی خواتین کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی یہ ڈیزائنر رہی۔ اس کی اپنی خدیجہ شاہ کی 2 کمپنیز ہیں فیشن ڈیزائن کے حوالے سے ہی، اور مطلب تگڑے لوگ نا، کھاندے پیندے لوگ۔ پی ٹی آئی کی یہ مرشد کی دیوانی، عمران خان کی دیوانی، اور سانحہ 9 مئی میں یہ ملوث ہے جناح ہاؤس پر، کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں۔ جب اس کی گرفتاری کے لیے فوجیں دوڑیں، مطلب پولیساں ساڑیاں پنجاب دیاں، تو پتہ چلا کہ یہ جہانگیر ترین جو کبھی پی ٹی آئی کا بڑا اے ٹی ایم مشین تھی عمران خان کی، اس کی بیٹی کے گھر بھی مہمان رہی، ان کے فلیٹ میں، ان کے اپارٹمنٹ میں، اور پولیس نے جب وہاں چھاپا مارا تو وہاں سے نکل گئی تھی۔ پھر یہ گرفتار ہوئی، خواجہ طارق رحیم جو سابق گورنر پنجاب کا تھا، پیپلز پارٹی نے انہیں گورنر پنجاب لگایا تھا، لیکن وہ پھر پیپلز پارٹی چھوڑ کے نا لطیف کھوسہ کی طرح اسے بھی گورنر لگایا تھا پنجاب کا نا پیپلز پارٹی نے، وہ لطیف کھوسہ کی طرح چھوڑ کر پیپلز پارٹی، تو خواجہ طارق رحیم پیارا ہو گیا پی ٹی آئی کو، اور اتنا پیارا ہوا کہ عمر عطا بندیال جو ہمارا چیف جسٹس تھا پرانا، گڈ ٹو سی یو، اس کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ ان کے بہت قریبی ریلیشن، اور عمر عطا بندیال کی ساس کی وہ آڈیو کال آپ نے سنی ہوگی۔ میں بڑے ویروے نال ساریاں گلاں دسن لیا تاکہ سمجھ آوے سارے کیس کی۔ وہ آڈیو کال بڑی پاپولر ہوئی، ہائے نی رافعہ ہون کی بنے گا مرشد دا، ہے ہائے نی ساڈا عمران خان، اس کا کیا بنے گا۔ یہ خواجہ طارق رحیم کی وائف اور عمر عطا بندیال کی ساس خوش دامن، ان کے درمیان یہ آڈیو کال تھی جو بڑی ہی مطلب بڑی ڈسکس ہوئی ہماری قومی سیاست میں اور ہماری عدالتی سیاست میں۔ عدالت میں سیاست ہی ہو رہی ہے ان دنوں، سیدھی بات ہے۔ اسی خواجہ طارق رحیم کے گھر سے، ہائنی رافعہ کے گھر سے، یہ خدیجہ شاہ جو ہے یہ ہاتھ لگی پولیس کے، لیکن پھر وہ یہ کہا گیا کہ یہ تو امریکن نیشنلسٹ ہے، اس کے پاس یہ امریکن سٹیزن ہے، اور اس کے پاس وہ گرین کارڈ بھی ہے امریکہ کا، اور اسے رہا کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے ایسے کہہ لیں کہ یہ بڑے خاندان اس خاتون کو رہا کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس خاتون کو یحییٰ آفریدی نے اپنے ساتھ بٹھایا کہ جیلوں میں اصلاحات کیسے کی جائیں، جیلوں میں جتنے قیدیوں کی تعداد ہونی چاہیے اس سے کہیں زیادہ قیدی وہاں ٹھونسے گئے ہیں، اور انہیں رہا کیسے کیا جائے معمولی نوعیت کے کیسز میں جو قیدی ہیں، اور جیلوں میں اچھا ٹائم کیسے لایا جائے، مطلب وہاں فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جائے قیدیوں کو۔ یہ مدعا تھا جس پر ایک میٹنگ تھی، ایک اجلاس تھا سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں، جسے ہمارے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی
جس کی صدارت کر رہے تھے، اور وہاں خدیجہ شاہ کو بلایا گیا، وہاں احد چیمہ کو بھی بلایا گیا۔ احد چیمہ وہ بندہ ہے، وہ بیوروکریٹ ہے جو شہباز شریف کا بڑا منظور نظر تھا، یوں کہہ لیں، اس کے بڑا بڑا پورے مطلب اعتماد والا بندہ تھا۔ اور احد چیمہ پر مقدمہ یہ تھا کہ یہ صاف پانی کی جو کمپنیاں ہیں ان میں کوئی خرد برد ہوئی ہے، اور اس لیے وہ اسے بھی پکڑا گیا تھا اور اس نے بھی قید کاٹی، جیل کاٹی۔ اب احد چیمہ اور خدیجہ شاہ دونوں کے کیسز بڑے مختلف ہیں۔ خدیجہ شاہ ریاستی مجرم ہے، مجرم کہا جا سکتا ہے نا، ملزمہ تو نہیں کہا جا سکتا، اور جو احد چیمہ تھے وہ سیاسی ملزم تھے، ایسے کہہ لیں۔ ان دونوں کو بھی اس اجلاس میں بٹھایا گیا اور کیسے اصلاحات کرنی ہیں اس حوالے سے ان سے مشورہ کیا گیا اور آگے کا لاہ عمل طے کیا گیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا خدیجہ شاہ سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ حائنی رافعہ والا معاملہ ہے؟ کیا امرتا بندیال کی روح جو ہے وہ آ گئی ہے اس میں ہمارے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی میں؟ کیا ثاقب نثار جس نے ہمارا جو سابق چیف جسٹس تھا پاکستان کا، ایک گھناؤنا کردار جس نے احد چیمہ کو بھی چنا تھا، کیا ان دونوں کی روح آ گئی ہے یحییٰ آفریدی میں؟ کیا ان کے پیچھے، یحییٰ آفریدی کے پیچھے ذہن جو ہے وہ ہے منصور علی شاہ کا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب بہت ضروری ہے، اور یہ جب تک کلیئر نہیں ہوتا معاملہ تب تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا، آگے نہیں بڑھا جا سکتا یحییٰ آفریدی کے معاملے میں، چیف جسٹس کے معاملے میں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں یہ دوسری گھناؤنی سٹوری کی طرف۔ ماجد بشیر نامی سب انسپیکٹر ہے جس نے مارا ہے اداکارہ نرگس کو، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں بریاں کماں دے برے نتیجے۔ یہ بریاں دا ایک ٹولہ ہے، یہ میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں۔ جہاں یہ لوگ مطلب ہمارے شوبز کی انڈسٹری، ہماری شوبز انڈسٹری کیوں تباہ ہوئی ہے یار؟ یہ شراب، یہ جوا، یہ لڑکیاں، یہ اسی طرح کے معاملات کی وجہ سے تو تباہ ہوئی ہے۔ عابد باکسر ایک کریکٹر ہے جو پولیس مقابلوں کا بڑا ایکسپرٹ جسے کہا جاتا تھا لاہور کی پولیس میں، اس کی بڑی کہانیاں ہیں۔ اس نے بھی نرگس پر بہت زیادہ تشدد کیا تھا، اور یہاں تک کیا تھا کہ اس کے سر کے بال سارے موڑ دیے تھے، یاد ہوگا آپ کو، پتہ ہوگا آپ کو۔ ماجد بشیر سے اس نے شادی کی، اداکارہ نرگس نے، حالانکہ اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ میں بڑی تفصیل سے یہ سارا قصہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے باوجود نرگس نے اس سے شادی کی، لیکن نرگس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ جو انٹرنیشنل بکیز ہیں، جو گیمبلرز ہیں، بڑے بڑے گیمبلنگ کی دنیا، اس میں یہ بندہ مبینہ طور پر ملوث ہے، اور اس کا چھوٹا بھائی بھی، ہاشم بشیر۔ اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی 2,35,00,000 روپے کا مقروض ہو چکا تھا ماجد، اور کن کا مقروض تھا وہ نام بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ نمبر 1، نرگس کی والدہ جسے خالہ بانو کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے، خالہ بانو کے نام سے وہ مشہور ہے۔ نمبر 2، سخی سرور۔ سخی سرور کون ہے؟ سٹیج پر تھیٹر کا پروڈیوسر، مطلب بہت سارے تھیٹر کروائے اس نے، بہت سارا سٹیج ڈرامہ جو ہے اس کو عروج دینے میں سخی سرور کا بڑا نام ہے۔ نمبر 3، کیسر ثناءاللہ۔ کیسر ثناءاللہ کون ہے؟ وہ بھی سٹیج کا پروڈیوسر ہے۔ ان ساروں کے پیسے دینے تھے مبینہ طور پر 2,35,00,000 روپیہ ماجد بشیر نے، اور ماجد بشیر اس حوالے سے نرگس کو پریشرائز کرتا رہتا تھا کہ میں انہاں دے پیسے لینے ہیں اور تو مینوں پیسے دے۔
یہ جو ہمارے کرائم رپورٹرز ہیں لاہور کے، جو ایکسپرٹ ہیں، وہ اس طرح کی کہانیاں کچھ سامنے لے کر آئے ہیں، لیکن یہ جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بڑی سالڈ ہے۔ 6 کنال کا کوئی گھر ہے اداکارہ نرگس کا یا خالہ بانو کا، برکی روڈ لاہور پر، اور ماجد بشیر کی اس پر بھی نظر تھی، اس گھر پر بھی۔ پھر یہاں ایک کریکٹر آتا ہے مریم کا۔ یہ مریم کون ہے؟ یہ سابقہ بیوی ہے آفتاب اقبال کی۔ آفتاب اقبال نے اس حوالے سے وہ ایک وضاحتی چھوٹا سا ویڈیو بنا کے بھی اس نے شیئر کیا، پوسٹ کیا یوٹیوب پر، کہ وہ کوئی ایسے نازک لمحے تھے جب میں نے اس سے شادی کر لی۔ مریم کی والدہ جو ہے وہ عابدہ نام کی خاتون، وہ بھی، اس کا بھی کوئی تعلق شوبز سے رہا ہے۔ یہ مطلب ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، ایک ہی فیلڈ کے لوگ ہیں، یوں کہہ لیں۔ اور ماجد بشیر مبینہ طور پر مریم کے ساتھ ان دنوں اس کا ٹانکا فٹ تھا، یوں کہہ لیں، کوئی اس طرح کے معاملات تھے۔ اس رات، جس رات اداکارہ نرگس پر تشدد ہوا، تو مریم کا ہی فون تھا جس پر ان کے درمیان بحث ہوئی، تکرار ہوئی۔ نرگس بیڈ روم میں وہ کہہ رہی میں نماز پڑھ رہی تھی، اور بعد میں قرآن مجید میں تلاوت کر رہی تھی۔ مبینہ طور پر وہ کہہ رہی ہے، جو بھی کہہ رہی ہیں ہمیں ماننا پڑے گا اس حوالے سے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نام لے رہی ہے، قرآن مجید کا نام لے رہی ہے۔ اور تب ماجد سے اس کا جھگڑا ہوا یہ نعیم مصطفیٰ ہمارے بڑے سینئر ہیں اور دوست بھی ہیں، اور کرائم کی دنیا کے بڑے بے تاج بادشاہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مریم کا فون آیا، جسے سننے کے لیے ماجد بیڈ روم سے باہر نکلا اور پیچھے ہی آ گئی نرگس بی بی۔ نرگس نے آ کے اس سے فون چھیننے کی کوشش کی۔ کس کا فون ہے؟ جس طرح سے میاں بیوی اس معاملے میں کرتے ہیں، کدا فون ہے، مینو وکھا، ادھر وکھا نہ مینو، یہ ہے وہ ہے۔ اور اس پر ان کی لڑائی ہوئی، اور اس پر ماجد نے وحشیانہ درندوں والا تشدد جو ہے وہ کیا اس پر، اداکارہ نرگس پر۔ اب نرگس کا یہ الزام ہے کہ مریم کے ساتھ ان کا کوئی ٹانکا فٹ ہے، حالانکہ مریم جو ہے وہ آفتاب اقبال کے بچوں کی بھی ماں ہے۔ نکاح جو ہوا ان کی منکوحہ رہیں، ان کی گھر میں رہیں، ان کے ساتھ رہیں، پھر وہ طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، لیکن اس کے بچے ہیں مریم کے پاس، آفتاب اقبال کے۔ اب مریم کہہ رہی ہے کہ ماجد تو میرا بھائیوں جیسا ہے، میرا بھائی ہے، اور میرا تو اس کے ساتھ ایسا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے۔ نرگس کا یہ الزام ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ اسی مریم کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا کوئی اس کے ساتھ مبینہ طور پر کوئی اس طرح کا تعلق ہے، اور یہ دونوں شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ اب نرگس کے اوپر جب تشدد ہوا تو اس نے اپنے سابق خاوند سے، جو اس کے بچے ہیں، علی تیمور اور معصومہ نام کی ایک لڑکی ہے، بیٹی ہے اس کی نرگس کی، وہ اپنے باپ کے پاس، زبیر شاہ کے پاس، نرگس کے سابق خاوند کے پاس کینیڈا میں رہتے ہیں۔ تو نرگس نے فون کیا علی کو، علی نے رابطہ کیا اپنے سفارت خانے سے، کینیڈین سفارت خانے سے، کہ میری ماں ہے وہاں اور اس کے اوپر تشدد ہوا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے سفارت خانے سے رابطہ کیا، اور پاکستان کے سفارت خانے نے ماجد بشیر کو گرفتار کروایا۔ خبریں یہ ہیں، جو بھی ہے ان معاملات کے۔ اب دیکھیں نا کہ وہ کوئی برکی روڈ پر وہ نعیم مصطفیٰ کے بقول کوئی 4 کنال کا پلاٹ بھی تھا ان کا، جو انہوں نے ایک اکبری منڈی کے تاجر سے اس کا سودا کیا، اس سے ٹوکن بیانہ لے لیا، اور پھر اسے کاغذات نہ دیے، سودے کو آگے نہ بڑھایا۔ اس میں پیسے، اس میں یہ 2 نمبریاں، اس میں شباب کباب، یہ سارے معاملات ان میں شامل ہیں اس سارے کیس میں۔ جو نرگس ہے وہ کوئی مطلب غریب عورت نہیں ہے، وہ بڑی امیر عورت ہے، اس کے اپنے پلازے ہیں، اس کے کوٹھیاں ہیں، اس کے
مطلب اس کا بہت بڑا ایک وہ ہے جسے بیوٹی پارلر کہتے ہیں، کوئی بھی نام اسے دے لیں، آج کا بوتیک کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ روزانہ وہ اچھے خاصے پیسے کماتی ہے۔ اس کے بھائی ہیں خرم بھٹی، وہ علامہ اقبال ٹاؤن کی مون مارکیٹ میں جہاں نرگس کا وہ بوتیک ہے یا وہ بیوٹی پارلر ہے، وہیں اس کا خرم بھٹی کا پروڈکشن ہاؤس ہے۔ ادریس بھٹی ان کے والد، وہ بھی خرم کے ساتھ ہی وہاں دیکھے پائے جاتے ہیں۔ میں بھی ایک دفعہ گیا تھا، میرا ایک لکھا ہوا سانگ جو ہے اس کی ریکارڈنگ وہاں تھی، مجھے جانا پڑا۔ یہ بھائی جان یہ معاملات ہیں یہ سارے کہ وہ کی کہندے آ بریاں کماں دے برے نتیجے، اور یہ برے نتیجے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اس سے سوسائٹی پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ ہمارا سماج جو ہے وہ گندا ہوتا ہے ایسے معاملات میں، اور اس طرح کا تشدد جو نرگس پر کیا گیا ہے ماجد کی طرف سے، یہ کسی بھی صورت انسانی سماج میں، انسانی معاشروں میں، انسانی سوسائٹیز میں یہ کام نہیں ہوتے۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن دبا لیں۔ جنگل بہ کے اسی ریکارڈنگ کیتی ہے نا باہر، تو باہر کی آوازیں تھوڑی بہت جو آئی ہوں گی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔